واحنا الدمتا خندا واستولوا الأغلي نندا أين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق. معزز حاضرین جمعہ، بزرگان دین ملت، نوجوانان اعظام، پردہ نشین بعفت بعزت خواتین اسلام اور عزیز بچوں، تمام قسم کی تعریف و توصیف، بڑائی و بزرگی، عظمت و کبریائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہم انسانوں کو اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا اور تمام مخلوقات میں سب سے افضل، سب سے اشرف بنایا، اور ہماری رشد و ہدایت کے لیے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کا بھی نزول فرمایا۔ بعدہ ان تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام پر درود و سلام کے پھول نشاور ہو، خصوصاً ہمارے اور آپ کے آخری نبی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہم صلی علیہ اللہم بارک علیہ۔ معزز سامعین، عشرہ مبشرہ بالجنہ کے تعلق سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باتیں ہو چکی تھیں، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے ہم اور آپ سن رہے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش سے لے کر کے اسلام لانے تک، اور اسلام لانے تک سے
اسلام کے خلیفہ بننے تک ہم نے یہ تمام چیزوں کو بڑے ہی مختصر انداز میں دیکھ لیا. اب آئیے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کا یہ آخری جمعہ ہے. انشاءاللہ تبارک و تعالی اس جمعہ کے بعد آئندہ جمعہ سے عشر مبشرہ بالجنہ کی تیسری کڑی یعنی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے ہم اور آپ باتیں کریں گے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کیسی ہستی تھی اور یہ کیسی شخصیت ہے، ہم اور آپ اس سے واقف ہیں، بخوبی واقف ہیں. ہم اور آپ جانتے ہیں کہ عمر کیسے تھے، کتنے سخت مزاج تھے. ہم اور آپ یہ جانتے ہیں کہ عمر کتنے بہادر اور دلیر تھے. ہم اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ عمر کتنے نرم بھی تھے. عمر کی خلافت کیسی تھی، عدل پر مبنی تھی. ان تمام چیزوں کو ہم نے دیکھا. آج کے اس خطبہ جمعہ میں ہم جس چیز کو دیکھنے والے ہیں وہ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے آخری ایام. ان کے آخری ایام کیسے گزرے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں جہاں فتوحات کا سلسلہ عروج پر تھا، قیصر و کسریٰ کو شکست دے کر مسلمان آگے بڑھ گئے. تمام چہار جانب مسلمانوں کی اپنی حکومت، اپنی سلطنت قائم ہونے لگی. اس وقت قیصر و کسریٰ نے، روم اور فارس نے فیصلہ کیا کہ اب عمر کو راستے سے ہٹانا پڑے گا، چونکہ ایران کو بھی اور روم کو بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں شکست دے دی گئی تھی، انہیں ہرا دیا گیا تھا جنگ میں. لہذا ان کے اندر آگ لگی ہوئی تھی کہ کس طریقے سے عمر کو اب راستے سے ہٹایا جائے. ایک مجوسی غلام کو بھیجا جاتا ہے، ابو لولو فیروز نام تھا جس کا. ابو لولو فیروز کو بھیجا جاتا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس وہ آتے ہیں. ایک صحابی انہیں لیتے ہیں اور اپنا غلام بنا لیتے ہیں اور وہ صحابی ان کی خدمت کرتے ہیں. وہ جو غلام ہے ابو لولو فیروز وہ صحابی کی خدمت کیا کرتا تھا. ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ ابو لولو فیروز تنخواہ کے تعلق سے ذرا پریشان ہو جاتا ہے، پیسوں کا معاملہ ذرا آ جاتا ہے اور اسے لگتا ہے کہ اس کے مالک نے اسے پیسہ کم دیا ہے. وہ شکایت لے کر کے امیر المومنین حضرت عمر کے پاس جاتے ہیں. کہتے ہیں اے امیر المومنین، ایسا ایسا معاملہ ہے کہ مجھے میرے مالک نے پیسہ ذرا کم دے دیا ہے، میں آپ سے فیصلہ چاہتا ہوں اور عادل کی بنا جو ہے عادل کی میں امید رکھتا ہوں آپ سے، آپ عادل کریں گے، میں اس چیز کی امید رکھتا ہوں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ماجرا سنا. بتایا گیا کہ کیا ہوا معاملہ، کتنا پیسہ دیا گیا. تمام چیزوں کو سننے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس غلام کے خلاف فیصلہ کر دیا اور کہا کہ تمہیں تمہارے مالک نے جتنا پیسہ دیا ہے وہی تمہارے لیے بہتر ہے، اس سے زیادہ تو کسی کو نہیں ملتا، جو تمہیں دیا گیا ہے وہ برابر ہے. اب ابو لولو فیروز مجوسی غلام کے اندر بھی آگ لگ گئی کہ میرے خلاف فیصلہ ہوا ہے، اب میں عمر کو قتل کروں گا، اب میں عمر کو نہیں چھوڑوں گا. فجر کا وقت ہوتا ہے، 23 ہجری 26 ذی الحجہ ہے، فجر کا وقت ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اٹھتے ہیں، وضو کرتے ہیں، مسجد نبوی میں تشریف لاتے ہیں اور اذان ہوتی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مصلی پر آگے بڑھتے ہیں، صفے درست کر لو کہتے ہیں اور جیسے ہی اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کرتے ہیں، پیچھے ابو لولو فیروز وہ مجوسی غلام 2 بھاری خنجر لے کر کے کھڑا ہے تاکہ جیسے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز شروع کرے یہ آگے بڑھ کر کے عمر کو وار کرے اور عمر کو شہید کر دے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز شروع کرتے ہیں. جیسے ہی وہ نماز شروع کرتے ہیں اللہ اکبر کی آواز آتی ہے. ابو لولو فیروز اپنے ہاتھوں سے جو چادر میں خنجر چھپا کر لے کر کے آیا تھا، چادر سے خنجر نکالتا ہے، 2 دھاری خنجر نکالتا ہے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یکی بعد دیگر 6 بار کر دیتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا گہرا زخم پڑا، اتنا گہرا وار پڑ گیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین پر گر گئے اور جو ہے زمین پر گر گئے، آنتڑیاں باہر آ گئیں. پیٹ کے اندر جو چیزیں ہوا کرتی ہیں وہ ساری چیزیں باہر آنے لگی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے گر جاتے ہیں. ابو لولو فیروز انہیں چھری مارتا ہے، خنجر مارتا ہے اور پیچھے کی طرف بھاگ جاتا ہے. صحابہ انہیں پکڑتے ہیں اور جب ابو لولو فیروز دیکھتا ہے کہ میں اب تو پکڑا گیا ہوں اور عمر مجھے چھوڑے گا نہیں، یا عمر مر گیا تو صحابہ مجھے چھوڑیں گے نہیں،
ابو لولو فیروز اپنے ہاتھوں سے اپنے ہی پیٹ پر وار کر لیتا ہے اور وہ بھی مر جاتا ہے. اس نے خود اپنے اوپر خنجر چلا لی اور مر گیا. وہ جانتا تھا کہ عمر کا یہ عدالت ہے، عمر کی عدالت ہے، عمر کی عدالت میں جو ہے عدل قائم ہو کر کے رہے گا، جس کے ساتھ جو قانون نافذ ہونا ہے وہ ہو کر کے رہے گا. اگر میں ابھی بچ کر نکل بھی گیا، میں دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جاؤں، عمر مجھے ڈھونڈ کر کے مارے گا. کیا کرتا ہے؟ ڈر کے مارے خنجر نکالتا ہے اور اپنے پیٹ پر بھونک لیتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گرے ہوئے ہیں مصلی کے بازو میں. الصلاۃ الصلاۃ، لوگوں نماز کا کیا ہوا؟ نماز کا کیا ہوا؟ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے پہلے نماز مکمل کرو. حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ امامت کراتے ہیں، نماز مکمل کرتے ہیں. حضرت عمر کو اٹھایا جاتا ہے، گھر لے کر کے جاتے ہیں. دیکھا کہ جب دودھ پلایا جا رہا ہے تو عمر کے زخم سے پورا دودھ باہر نکل آ رہا ہے. ڈاکٹر آتا ہے، طبیب آتا ہے، کہتا ہے اے عمر اب وصیت کر دیجئے، آپ کے دن زیادہ نہیں بچے ہیں، وصیت کر دیجئے. کیا نصیحت کرنا ہے گھر والوں کو، کیا وصیت کرنا ہے؟ اب نصیحت کر دیجئے. حضرت عمر کو بھی معلوم ہو گیا، اندازہ ہو گیا کہ اب میرے جو ہے وفات کا وقت قریب آ چکا ہے، اب میں اس دنیا میں زیادہ دیر تک زندہ نہیں رہوں گا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے کو بلاتے ہیں، عبداللہ ابن عمر کو بلاتے ہیں. آئے عبداللہ ابن عمر، جاؤ امی عائشہ کے پاس جاؤ اور ان سے سوال کرو کہ اے امی جان، عمر اجازت طلب کر رہا ہے کہ وہ اپنے دو ساتھیوں کے بغل میں دفن ہونا چاہتا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے میرے بیٹے، جا کر کے یہ مت کہنا کہ امیر المومنین اجازت طلب کر رہے ہیں، بلکہ جانا اور کہنا اے امی جان، عمر فاروق جو ہے آپ سے اجازت طلب کر رہا ہے کہ وہ اللہ کے رسول کے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو میں دفن ہونا چاہتا ہے. کیا آپ اس بات کی اجازت دیتی ہیں یا نہیں دیتی ہیں؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ خواب دیکھا تھا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، خواب میں دیکھا تھا کہ ان کے کمرے میں 3 چاند یا 3 ستارے آ کر کے گر جاتے ہیں. وہ اپنا خواب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیان کرتی ہیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اللہ کے رسول کی وفات ہو جاتی ہے، حضرت عائشہ کے گھر میں آتے ہیں اور کہتے ہیں اے عائشہ، جو تم نے خواب دیکھا تھا یہ اسی کی تعبیر ہے کہ پہلا چاند تمہارے پاس آ چکا ہے، پہلا چاند تمہارے کمرے میں داخل ہو چکا ہے. اور یہی وہ تعبیر تھی. دوسرا کون؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو خواب دیکھا تھا کہ 3 ستارے یا 3 چاند ٹوٹ کر کے ان کے کمرے میں داخل ہو رہے ہیں، ان کے کمرے میں گر رہے ہیں. وہ پہلا چاند کون؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. دوسرا چاند یا دوسرا ستارہ کون؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ کے رسول کی وفات کے بعد جب حضرت ابوبکر کی وفات ہوتی ہے تو انہیں بھی اللہ کے رسول کے بازو میں دفن کیا جاتا ہے. اور تیسرا ستارہ اور تیسرا چاند کون تھے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لہذا اجازت طلب کرتے ہیں، اجازت مل جاتی ہے. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ اس جگہ کو میں نے اپنے لیے منتخب کر کے رکھا تھا، میں نے اپنے لیے چنا تھا، اور میں نے یہ سوچا تھا کہ جب میری وفات ہو جائے تو میں اللہ کے رسول کے بازو میں اور اپنے بابا کے بازو میں دفن ہوں گی. لیکن آج جب عمر مجھ سے اجازت طلب کر رہا ہے، اے عبداللہ ابن عمر جاؤ، خوش ہو جاؤ، میں نے حضرت عمر کو اجازت دے دی کہ وہ اس جگہ پر دفن ہو سکتا ہے جہاں پر میں اپنے لیے دفن ہونا چاہتی تھی. اجازت طلب ہو جاتی ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں، اے ابا جان اجازت مل گئی ہے، اے ابا جان امی عائشہ نے اجازت دے دی ہے کہ آپ اللہ کے رسول اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بازو میں دفن ہو سکتے ہیں. حضرت عمر 6 صحابی کو بلاتے اور کہتے ہیں میں خلیفہ مقرر کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ حضرت ابوبکر نے بھی مجھے خلیفہ چن کر کے گئے تھے، اور وہیں پر اگر میں خلیفہ نہ چنوں تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے رسول نے کوئی خلیفہ نہیں چنا تھا. یعنی دونوں صورتیں ہیں، اگر میں خلیفہ چن لوں تو بھی مسئلہ نہیں ہے، خلیفہ نہ چنوں تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ کے رسول کا جب انتقال ہوا اللہ کے رسول نے کوئی خلیفہ مقرر نہیں کیا. لیکن جب حضرت ابوبکر کی وفات ہوئی تو ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے خلیفہ چن کر کے گئے. لہٰذا اگر میں خلیفہ چن بھی دوں تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور خلیفہ نہ چنوں تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک عجیب و غریب جو ہے فیصلہ کیا اور 6 صحابی کا نام لیا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
اور طلحہ بن عبیداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 6 صحابی کا نام لیا اور ان کو بلایا، کہا کہ سنو، میری وفات کے 3 دن کے بعد تک تم 6 لوگ آپس میں مل کر کے فیصلہ کر لو کہ کون خلیفہ ہوں گے، اور تمام امت کے اتفاق کے ساتھ تم لوگ خلیفہ بن جاؤ، تم میں سے جو چاہے جو ہے سب کے مشورے سے تم میں سے کوئی ایک خلیفہ بن جائے۔ اور بعد میں کون خلیفہ ہوئے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب معلوم ہو گیا کہ اب ان کی زندگی زیادہ بچی نہیں ہے اور بہت کم دن بچے ہیں، تو پہلی نصیحت کیا کی؟ وصیت یہ فرما دی کہ 6 لوگ آؤ اور یہ 6 صحابہ ہیں جو آپس میں بیٹھ کر کے طے کریں گے کہ اگلا خلیفہ کون ہوگا، امت کی باغ ڈور کون سنبھالے گا، مسلمانوں کا رہبر اور رہنما کون ہوگا۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آخری لمحوں میں بھی فکر تھی، آخری لمحوں میں بھی فکر تھی۔ جب ان کی خلافت تھی ان کو تو اپنی ذمہ داری کا احساس تھا ہی، لیکن ان کی جانے کے بعد بھی امت کا کیا ہوگا ان کو اس کی بھی فکر تھی۔ اسی لیے انہوں نے 6 لوگوں کو بلایا اور 6 صحابہ کو بتا دیا کہ میرے انتقال کے 3 دن کے بعد تک تم آپس میں مشورہ کر کے جو ہے طے کر لینا کہ کون تم میں سے خلیفہ ہوگا۔ یہ دوسری چیز۔ اور اسی طریقے سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب احساس کر لیا کہ مجھے اب اجازت بھی مل گئی ہے کہ میں اللہ کے رسول کے بازو میں دفن ہو جاؤں، اور یہ بھی مسئلہ حل ہو گیا کہ میں نے 6 لوگوں کا نام منتخب کر دیا، اب 3 دن کے بعد تو وہ کسی بھی صورت طے کر کے فیصلہ کر کے کوئی ایک خلیفہ بن جائیں گے۔ اب رہا مسئلہ کہ عمر کا کیا ہوگا، اللہ کے یہاں عمر کا کیا ہوگا۔ عمر نے دنیا کی ذمہ داری ادا کر دی، عمر نے اپنی خلافت مکمل ادا کر دی، عمر نے عدل و انصاف قائم کر دیا، اور عمر کی عدالت کی گواہی زمین کا چپا چپا دے دے گا، زمین کے اندر بسنے والا ہر ایک فرد دے گا کہ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور خلافت میں جس طریقے سے عدل قائم کیا گیا، اس طریقے سے آج تک زمانے نے نہیں دیکھا کہ کسی طریقے سے کسی بادشاہ نے، کسی حکمران نے یا کسی جو ہے حاکم نے ایسا عدل قائم کیا ہو جس طریقے سے حضرت عمر نے عدل قائم کیا، اس طریقے سے خلافت کیا، 4 جانب عدل و انصاف قائم کر دیا۔ اس کے باوجود بھی کہتے ہیں اب عمر کا کیا ہوگا۔ عبداللہ ابن عمر آتے ہیں، اے بابا جان آپ خوش ہو جائیے، اللہ کے رسول کے بغل میں آپ دفن ہونے والے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق کے بازو میں دفن ہونے والے ہیں، اور اے بابا جان آپ تو جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے بعد سب سے افضل حضرت ابوبکر ہے، اور اس دنیا میں ابوبکر کے بعد سب سے افضل تو آپ ہیں، پھر آپ کیوں فکر کر رہے ہیں؟ اے میرے بابا جان آپ کو کس چیز کی پریشانی ہے؟ ابوبکر اس دنیا کے سب سے افضل آدمی ہے، اور ابوبکر کے بعد جس کا درجہ آتا ہے اے میرے بابا جان وہ آپ ہیں، حضرت عمر کا درجہ ہے، پھر آپ کیوں فکر مند ہوتے ہیں؟ حضرت عمر رونے لگتے ہیں، کہتے ہیں اگر اللہ کے یہاں میرا برابری کا بھی معاملہ ہو گیا تو بھی عمر کامیاب ہو جائے گا۔ یہ جملہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے بھی کہا کرتے تھے، بعد میں بھی کہا کرتے تھے، یعنی وفات سے پہلے بھی کہتے تھے، وفات کے وقت بھی کہتے تھے کہ اگر عمر کا معاملہ اللہ رب العالمین کے یہاں برابری کا ہو گیا، یعنی نیکیاں بھی برابر اور بدیاں بھی برابر، گناہ اور نیکی دونوں برابر اگر آ گئے تو بھی عمر کامیاب ہو گیا، لیکن میرا کیا ہوگا اگر اللہ رب العالمین نے میری نیکیوں کو کم کر دیا اور میرے گناہ اگر زیادہ ہو گئے تو عمر کا کیا ہوگا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا فکر مند ہوا کرتے تھے، خوف خدا، خوف الہی، اللہ کا تقوی، اللہ کا ڈر ان کے دل میں کتنا زیادہ تھا، اندازہ لگائیے۔ ان کی زندگی میں ایک دفعہ وہ ایک بوڑھی عورت کے گھر میں جاتے ہیں، ایک بوڑھی عورت کے گھر میں جاتے ہیں، اور اس گھر میں جاتے ہیں، وہاں سے وہ باہر آتے ہیں۔ یہ روزانہ ایک معمول حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنا لیا تھا کہ وہ ایک بوڑھی عورت کے گھر میں جاتے رات کو، اور وہاں سے کچھ دیر کے بعد باہر آ جاتے اور اپنے گھر چلے جاتے تھے۔ حضرت طفیل الدوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، طفیل الدوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ دیکھا، ارے یہ کون جا رہا ہے اندھیرے میں، رات کے وقت کون نکل رہا ہے؟ دیکھا کہ یہ تو عمر ہے۔ اب عمر جا رہے ہیں، گھر کے اندر داخل ہو گئے، کوئی بھی آدمی سوچے گا، میں آپ اگر کسی کو چھپ چھپائے کہیں کسی کے گھر میں داخل ہوتے ہوئے دیکھیں گے، غلط خیال آئے گا نا، کہہ رہے یہ کیوں وہاں پہ جا رہے ہیں؟ حضرت طفیل الدوسی رضی اللہ تعالی عنہ نے دور سے دیکھا کہ یہ کون ہے؟ یہ عمر ہے جو کسی اور کے گھر میں داخل ہو رہا ہے۔ جاتے ہیں، قریب میں بیٹھ جاتے ہیں، دیکھتے ہیں عمر کب نکلتے ہیں۔ دیکھا کہ کافی دیر ہو گئے، اور اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نکلے اور خاموشی سے خراما خراما نکل گئے۔ حضرت طفیل الدوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس گھر میں داخل ہوتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں گھر کے اندر؟
ایک بوڑھی عورت لیٹی ہوئی ہے اور وہ آنکھوں سے اندھی ہے, ہاتھ سے معذور ہے, پیر سے بھی معذور ہے, اور چھوٹا سا گھر ہے, اس گھر کے اندر صرف ایک بوڑھی ہے, اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے. حضرت طفیل الدوسی جاتے ہیں گھر میں, اس بوڑھی سے پوچھتے ہیں, اے بوڑھی, اے ماں بتا جو بھی آیا تھا وہ کون تھا, تجھے معلوم ہے؟ کہا نہیں مجھے معلوم تو نہیں ہے کہ وہ کون ہے. اے ماں ذرا یہ تو بتا کہ وہ آدمی جو آتا ہے تیرے پاس وہ کیا کرتا ہے یہاں پر؟ کہا کہ میرے بیٹے میں اندھی ہوں, میرے ہاتھ سے میں معذور ہوں, پیر سے بھی معذور ہوں, میں ہر اعتبار سے لاچار اور بے بس ہوں. وہ شخص آتا ہے اور 4 سالوں سے وہ شخص مسلسل آ رہا ہے میرے پاس. وہ شخص آتا ہے, کھانا پکاتا ہے, مجھے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتا ہے, میرے برتن صاف کرتا ہے, میرے کپڑے صاف کرتا ہے, میرا کمرہ صاف کرتا ہے, اور بعض دفعہ تو میں قضائے حاجت بھی اپنے بستر پر کر دیتی ہوں, میں پیشاب اور پاخانہ بھی اپنے بستر پر کر دیتی ہوں, کیونکہ میں ہاتھ اور پیر سے بھی معذور ہوں. وہ شخص آتا ہے اور میرے بستر کو بھی لے جا کر کے صاف کرتا ہے, مجھے نہلا دیتا ہے, مجھے دھلاتا ہے, اور اس کے بعد کھانا کھلانے کے بعد وہ سیدھا گھر چلے جاتا ہے. کہا اے ماں تم نہیں جانتی کہ وہ شخص کون ہے؟ کہا کون ہے؟ کہا اے ماں وہ اس ملک کا بلکہ اس دنیا کا وہ بادشاہ ہے, جہاں تک نظریں جاتی ہیں وہاں تک کا وہ خلیفہ ہے, مسلمانوں کا خلیفہ ہے, وہ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. حضرت طفیل الدوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے نکلتے ہیں اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں چلے جاتے ہیں. دیکھا کہ حضرت عمر تہجد کی نماز پڑھ رہے ہیں. حضرت طفیل الدوسی عمر کے پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں, دور میں کھڑے ہو کر کے دیکھتے ہیں کہ عمر کیا کر رہے ہیں. دیکھا کہ تہجد کی نماز پڑھ رہے ہیں اور اللہ رب العالمین سے دعا کر رہے ہیں, اے اللہ میں جو بھی نیک اعمال کر رہا ہوں, اے اللہ تم میرے ان اعمال کو قبول فرما لے. اے اللہ آج بھی میں نے جس بڑھیا کی مدد کی, آج بھی میں نے جس بڑھیا کے گھر میں جا کر کے اس کے کپڑے صاف کیے, اس کے برتن صاف کیے, اس کے بستر بھی صاف کیے, اسے کھانا کھلایا, اے اللہ یہ سب میں نے تیری رضا کے لیے کیے, اے اللہ تم میری اس عبادت کو قبول فرما لے. حضرت طفیل الدوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگتے ہیں, پیچھے سے آواز لگاتے ہیں, اے عمر اگر اللہ رب العالمین تمہاری عبادت قبول نہیں کرے گا تو اور کس کی عبادت قبول کرے گا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے گھومتے ہیں, دیکھا طفیل الدوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہیں, اللہ کے سامنے پھر سے ہاتھ اٹھاتے ہیں اور دعا کرنے لگتے ہیں, اے اللہ میں نے جو بھی عمل کیا ہے, میں نے جو بھی عمل کیا ہے وہ تیری رضا کے لیے کیا ہے. اور طفیل الدوسی نے وہ معاملہ دیکھ لیا ہے. طفیل الدوسی کہتے ہیں, اے امیر المومنین آپ کہاں سے آ رہے ہیں اور 4 سالوں تک کہاں جاتے تھے؟ میں نے آج معلوم کر لیا ہے, اور اس بڑھیا نے مجھے خود بتا دیا کہ آپ اس کے گھر جاتے تھے, اس کی خدمت کرتے تھے, اس کے کپڑے دھوتے تھے, اس کو کھانا کھلاتے تھے, یہاں تک کہ اس کے پیشاب و پاخانہ کو بھی آپ صاف کیا کرتے تھے. اس بڑھیا نے مجھے سب کچھ بتا دیا ہے. حضرت عمر اللہ سے گڑ گڑا کر دعا کرتے ہیں, اے اللہ میری وہ عبادت بھی میں نے خالص تیرے لیے کی تھی, اے اللہ آج اس عبادت کو تو نے طفیل کے سامنے ظاہر کر دیا ہے. اے اللہ میں تیری قسم کھا کر کے کہتا ہوں کہ وہ عبادت میں نے صرف اور صرف تیرے لیے کی تھی, صرف اور صرف تیرے لیے کی تھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں گڑ گڑا رہے کہ ان کا ایک نیک عمل طفیل الدوسی کو معلوم ہو گیا, اور رونے لگتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اے اللہ میں نے وہ عمل طفیل کو دکھانے کے لیے نہیں کیا تھا, اے اللہ میں نے وہ عمل کسی دنیا والوں کو دکھانے کے لیے نہیں کیا تھا, میں نے کوئی بھی عمل آج تک زندگی میں کیا, اے اللہ صرف اور صرف وہ عمل, وہ نیکی, وہ عبادت تیری رضا کے لیے تھی, تیری خوشنودی کے لیے تھی. اے اللہ آج میرا ایک عمل طفیل کے سامنے ظاہر ہو گیا, اے اللہ تو میرے اس عمل کو ریاکاری میں نہ لکھ لینا, مجھے منافقوں کے لیے جو ہے زمرے میں مت ڈال دینا, اے اللہ کہیں مجھے تم منافق نہ لکھ لینا, میں منافق نہیں ہوں, میں ریاکار نہیں ہوں, میں مکار نہیں ہوں, اے اللہ میری عبادت تیرے لیے تھی. طفیل کو معلوم ہو گیا. حضرت طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی رونے لگتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس جو ہے انداز کو دیکھ کر کے کس طریقے سے 4 سالوں تک مسلسل ایک بوڑھی عورت کی خدمت کر رہے ہیں, اور آج جب کسی ایک کو معلوم ہوا تو اس میں بھی کیا کر رہے ہیں, اللہ سے پھر دعا کرنے لگتے ہیں کہ اللہ میں نے ریاکاری نہیں کی. ہمارا کیا حال ہے آج؟ ہم سیرت سنتے ہیں, نبی کی سیرت سنتے ہیں, ابو بکر کی سیرت سنتے ہیں, عمر کی سیرت سن رہے ہیں, کبھی ہم نے ان کی سیرت کا کوئی پہلو اپنے اندر پیدا کیا؟ حضرت عمر کے
اس انداز پر قربان جائیے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کیجئے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں ریاکار نہیں ہوں، میرا کوئی عمل جو ہے ریاکاری پر مبنی نہیں تھا۔ آج ہمارا مسلمان تہجد کی نماز بھی پڑھتا ہے تو صبح اٹھ کر کے لوگوں سے کہتا ہے کہ رات کو کتے بہت بھونکتے ہیں، میں تہجد کے لیے اٹھا تھا، رات کو کتے بہت بھونکتے ہیں۔ بتانے کی ضرورت کیا ہے؟ انسان بتانا یہ چاہتا ہے کہ میں تہجد کی نماز کے لیے اٹھ رہا ہوں، اس کا بہانہ کیا لیتا ہے کہ میں رات کو اٹھا، کتے بہت بھونک رہے تھے۔ کیوں اٹھے بھائی؟ کہا تہجد کے لیے اٹھا تھا۔ انسان نے صدقہ کیا، لوگوں کے سامنے آ کر کے، چار لوگوں کے سامنے آ کر کے کہہ رہا ہے کہ آج لوگوں میں غریبی بہت ہے، میں نے کل فلاں کو دیکھا کہ روڈ کے سائڈ پر بیٹھا ہوا پانی کے لیے ترس رہا تھا، میں نے 2 بوتل پانی اسے لا کر کے دے دیا۔ انسان نیکیاں کرتا ہے اور خود اپنے نیکیوں کو برباد کرتا ہے۔ حضرت عمر ہیں وہ 4 سالوں سے ایک بوڑھی عورت کی ایسی خدمت کرتے ہیں، ایسی خدمت کے دل گوارا نہ کرے، دماغ گوارا نہ کرے۔ حضرت عمر ایسی خدمت کر رہے ہیں اور اللہ سے دعا کر رہے کہ اللہ میری اس عبادت کو قبول کر لے۔ ہم اور آپ عبادت کرتے ہیں، ریاکاری بھی کرتے ہیں، اور دعا جو ہے عبادت قبول ہونے کے لیے پھر دعا بھی نہیں کرتے۔ آج ہمارا یہ حال ہے۔ اور ایک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خوف خدا، خوف الہی ان کے اندر کتنا زیادہ تھا، اگر آپ کو اور جاننا ہے تو دیکھیے، شریعت کے معاملے میں جب بات آ جاتی تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بھی منمانی نہیں کرتے۔ ایک دفعہ ممبر پر چڑھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ممبر پر چڑھنے کے بعد خطبہ دیا، لوگوں سے کہا اے لوگوں سن لو، آج کے بعد اگر تم میں سے کوئی بھی اپنی بیوی کو 400 درہم سے زیادہ مہر اگر دیتا ہے تو وہ جو اضافی مہر ہوگا وہ بیت المال میں جمع کر لیا جائے گا۔ کیا کہا؟ 400 درہم سے زیادہ اگر کوئی بھی آدمی اپنی بیوی کو حق مہر دیتا ہے تو وہ زیادہ جو مال دیا گیا ہے، اضافی درہم جو ہے وہ جمع کر لیا جائے گا بیت المال میں۔ ایک بوڑھی عورت اٹھتی ہے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مخاطب ہو جاتی ہے، اے امیر المومنین، آپ نے مسئلہ غلط بیان کر دیا ہے، آپ نے غلط مسئلہ بیان کیا ہے، آپ نے تو قرآن کے خلاف اپنی بات کر دی ہے۔ کہا کہ بتاؤ میں نے کون سی بات غلط کہہ دی ہے؟ وہ بوڑھی عورت قریب آتی ہے اور کہتی ہے اے امیر المومنین، کیا آپ نے قرآن نہیں پڑھا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، اے لوگو تم اپنی بیویوں کو اگر خزانے بھی دینا چاہو تو اس میں سے کوئی واپس نہیں لے سکتا۔ اگر تم نے بھی خود اپنی بیویوں کو خزانوں کی شکل میں حق مہر ادا کر دیا ہے فلا تاخذوا منه شيئا، تو ان میں سے ایک ذرہ برابر بھی واپس نہیں لیا جائے گا۔ یہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے۔ اے امیر المومنین، آپ نے غلطی کی، آپ نے مسئلہ بیان کرتے ہوئے غلط بیانی سے کام لیا ہے۔ اے امیر المومنین، آپ سے غلطی ہوئی، آپ اس چیز کو اقرار کیجئے اور اپنی جو ہے تصحیح کیجئے۔ امیر المومنین دیکھتے ہیں، صحابہ سے مخاطب ہوتے ہیں، اے ساتھیو بتاؤ کیا یہ آیت قرآن کریم میں موجود ہے؟ کہا ہاں امیر المومنین، یہ آیت تو قرآن میں موجود ہے۔ حضرت عمر ممبر سے پھر اعلان کرتے ہیں عمر نے غلطی کی اور ایک عورت نے اس کی اصلاح کر دی، عمر نے غلطی کو تسلیم کیا اور عمر اس غلطی پر جو ہے شرمندہ ہے۔ آج کے بعد کوئی بھی اپنی بیوی کو جتنا بھی مہر دینا چاہے دے دے، کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر تھا کہ دین کے معاملے میں، شریعت کے معاملے میں وہ اپنی بات بھی نہیں چلاتے تھے، جہاں قرآن کی بات آ گئی فوراً مان لیا۔ یہ نہیں دیکھا کہ کس نے ان کی تصحیح کی، یہ نہیں دیکھا کہ میں امیر المومنین ہوں تو میری غلطی نہیں ہو سکتی، یہ نہیں دیکھا کہ میں ممبر پر کھڑا ہوں تو میری غلطی نہیں ہو سکتی۔ غلطی انسان سے ہو سکتی ہے لیکن اس کو تسلیم کرنا ہی بڑی بات ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تسلیم کر کے بتایا کہ میرا کچھ بھی نہیں ہے، میں اگر امیر المومنین ہوں، میں خلیفہ ہوں، میں حکمران ہوں، میں بادشاہ ہوں، لیکن میری کوئی حیثیت نہیں ہے قرآن کے سامنے، میری کوئی حیثیت نہیں ہے حدیث کے سامنے۔ جب قرآن آ جائے، رب کا فرمان اور مصطفیٰ کا فرمان آ جائے سامنے، پھر عمر ہو کیا، عمر سے بھی کتنے بڑے بڑے لوگ آ جائے، کسی کی کوئی حیثیت سامنے نہیں ہے۔ تو یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام کے تعلق سے ایسا نظریہ تھا کہ اپنی بھی بات وہ چلانا نہیں چاہتے تھے، یہاں تک کہ ان کے اندر اللہ رب العالمین کا ڈر اتنا زیادہ تھا اور خاکساری اور عاجزی سے وہ اتنے لبریز تھے۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے، حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابیہ ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آتی ہے اور
बूढ़ी हो चुकी थी वो औरत, जो खौला बिनते सालबा रजी अल्लाह ताला अन्हा है, वो बूढ़ी हो चुकी है, एकदम ज़ईफ बूढ़ी हो चुकी है, कमर टेढ़ी हो गई है, लाठी के सहारे से वो चल करके आती है मस्जिद के पास, देखती है कि हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु सामने, बुलाते हैं। उमर फारूक घोड़े से कहीं जा रहे थे, कहा उमर रुको, लाठी के इशारे से कहता है उमर रुको। बूढ़ी औरत जैसे ही कहती है उमर रुको, हजरत उमर रुक जाते हैं। कहा इधर आओ। बूढ़ी औरत जैसे ही पुकारती है उमर सामने आ जाते हैं, कहती है झुको, मैं तुम्हें कुछ कहना चाहती हूं कान में। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु झुकते हैं, कान में वो खौला बिनते सालबा रजी अल्लाह ताला अन्हु कुछ कहती हैं, और क्या कहा किसी को नहीं मालूम, न हजरत उमर ने कभी बताया, न तारीख की किसी किताब में मौजूद है, और न ही किसी सहाबी को मालूम है। खौला बिनते सालबा ने हजरत उमर को डंडे के इशारे से बुलाया, रुकाया और झुकने के लिए कहा कि मैं तुम्हारे कान में कुछ कहना चाहती हूं। उसने कुछ कहा, हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु जब जाने लगे, सहाबा ने उनका मजाक उड़ाया, कहा क्या है उमर, आप अमीरुल मोमिनीन हैं, आप किसी एक बूढ़ी औरत की बातों पर आ गए कि उसने डंडे के इशारे से बुलाया, आप उसके करीब पहुंच गए, उसने आपके घोड़े को रोकने के लिए कहा, आपने घोड़ा रोक दिया, उसने आपको झुकने के लिए कहा, आप एक बूढ़ी औरत के सामने झुक गए, आपकी वकार क्या है, फिर आपकी हैसियत क्या रह गई। मजाक उड़ाने लगे। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, ऐ साथियों, क्या तुम भूल गए कुरान करीम की एक आयत करीमा है, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, क़द समिअ अल्लाहु क़ौलल्लती तुजादिलुका फ़ी ज़ौजिहा व तश्तकी इलल्लाह। आए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपकी और उस औरत की बात को अर्श से सुन ली है। ऐ मेरे साथियों, तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो कि मैंने उस बूढ़ी औरत के बोलने पर अपनी सवारी रोक ली, तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो कि उस बूढ़ी औरत के पुकारने पर मैं उसके करीब चला गया, तुम मेरा मजाक उड़ाते हो कि मैं उसके कहने पर मैं झुक गया और उसने कुछ कान में बात कही। तुम भूल गए हो कि अल्लाह तबारक व तआला ने जब उसकी बात सुनी अर्श से, तो मैं क्यों ना सुनूं। खौला बिनते सालबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कौन थी? एक दफा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वो आती हैं, वही बूढ़ी औरत, बहुत सालों पहले जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहयात थे, आती है अल्लाह के रसूल के पास और कहती हैं, अल्लाह के रसूल, मेरे शौहर ने मुझसे जिहार कर लिया। जिहार, जिहार किसे कहते हैं? ये अरब में एक रिवाज था कि अगर किसी बीवी पर जुल्म करना होता था या बीवी पसंद नहीं आती थी तो उससे जिहार कर लिया जाता था। जिहार कहते हैं अपनी बीवी को ये कहना कि अंत आलैया कज़हरी उम्मी, अंत आलैया कज़हरी उम्मी, कि तुम मेरे ऊपर मेरे माँ के बराबर हो, मेरे माँ के पीठ की तरह हो। यानी अपनी बीवी को माँ की तरह कह देना कि तुम मेरी माँ की तरह हो, और जिस तरीके से मेरी माँ मुझ पर हराम है, उस तरीके से मैं भी अपने आप पर तुम्हें हराम कर देता हूं। इसे जिहार कहा जाता था। हजरत खौला बिनते सालबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अल्लाह के रसूल के पास आती हैं और मसला पूछती हैं, अरे अल्लाह के रसूल, मेरे शौहर ने मुझसे जिहार कर लिया है, अब मैं क्या करूं बताइए, क्या हमारा रिश्ता बाकी है या नहीं है, निकाह कहीं टूट तो नहीं गया? अल्लाह के रसूल मसला बयान कीजिए। अल्लाह के रसूल भी खामोश है, अल्लाह के रसूल के पास कोई जवाब नहीं है, क्योंकि कुरान और हदीस में कोई बात नहीं आई है कि अल्लाह के रसूल मसला बयान करें, खामोश हो जाते हैं। वो औरत मुसलसल अल्लाह के रसूल से पूछती है, आए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे मेरा मसला बताइए, मैं क्या करूं, उसके रिश्ते में रहूं या न रहूं, और अब क्या होगा मेरे रिश्ते का। वो बार बार अल्लाह के रसूल से पूछती हैं। अल्लाह तबारक व तआला थोड़ी देर के बाद आयत नाजिल करता है, क़द समिअ अल्लाहु क़ौलल्लती तुजादिलुका फ़ी ज़ौजिहा व तश्तकी इलल्लाह। क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपकी और उस औरत की बात को सुन ली जो औरत आपसे झगड़ रही थी, व तश्तकी इलल्लाह, और अल्लाह रब्बुल आलमीन से भी फरियाद कर रही थी, अल्लाह से शिकायतें कर रही थी कि अल्लाह मेरे लिए कोई हुक्म नाजिल फरमा दे। अल्लाह तबारक व तआला ने जब उस औरत के लिए आसमानों से अर्श पर बैठ करके उसकी बातों को सुनी, वो अल्लाह के रसूल से क्या कह रही है, जब अल्लाह तबारक व तआला आसमानों से ये चीज सुन रहा है, और उस औरत के कहने पर एक मसला मालूम हो जाता है लोगों को कि अगर कोई जिहार करता है तो उसका हुक्म क्या है। अल्लाह तबारक व तआला ने जब अर्श से उसकी बात सुनी, उमर कहते हैं, गए साथियों, ये वो औरत है जिसकी बात तो अल्लाह ने भी सुनी थी। उमर कौन है? उमर कौन है? उमर अपनी सर झुकाए, ये उमर की तौहीन नहीं है, बल्कि अगर उमर उसके कहने पर न रुकता
تو یہ عمر کی توہین تھی، کیونکہ رب تعالیٰ نے آسمانوں سے اس کی بات سنی تھی اور اس کے لیے ایک مسئلہ بیان کیا تھا اور اس کے لیے آیتیں نازل کی تھی، لہٰذا عمر بھی کچھ بھی نہیں ہے یہاں پر، کیونکہ اللہ رب العالمین نے اس کی بات سنی تھی۔ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اللہ رب العالمین سے اتنا ڈرتے تھے، اللہ کو جو پسند عمر کو وہ پسند، نبی کو جو پسند عمر کو وہ پسند، اللہ اور اس کے رسول جس پر راضی عمر بھی اس پر راضی، اللہ اور اس کے رسول جس پر ناخوش ہوئے عمر بھی اس پر ناخوش ہوئے۔ اور کتنا ڈر تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کون تھے؟ یہ وہ صحابی تھے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار تھے۔ اگر اللہ کے رسول کو کوئی راز کسی کو بتانی ہوتی تھی تو حضرت حذیفہ بن یمان کو بلاتے اور ان کو راز کی باتیں بتایا کرتے تھے۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقوں کی فہرست دے رکھی تھی۔ حضرت حذیفہ بن یمان کو بتا دیا تھا کہ کون مکے کے اندر، مدینے کے اندر کون منافق ہے، کون مومن ہے اور کون کتنا بڑا مکار ہے، سب کو بتا دیا تھا۔ منافقوں کی لسٹ گویا کہ کس کے پاس؟ حضرت حذیفہ بن یمان کے پاس۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرض الموت میں مبتلا ہیں، اپنے بیٹے کو بلاتے ہیں، اے عبداللہ جاؤ حذیفہ بن یمان کو بلاؤ۔ حذیفہ بن یمان آتے ہیں، امیر المومنین کیا بات ہے؟ کہا اے حذیفہ بن یمان تم اللہ کے رسول کے رازدار ہو، اے حذیفہ میں تم سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، میں تمہیں اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں تم میرے اس سوال کا جواب دو۔ حذیفہ بن یمان کہتے ہیں بتائیے اے عمر فاروق، ہمیں اے امیر المومنین پوچھئے کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ کہا اے حذیفہ بس اتنا بتا دو، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو منافقوں کی فہرست تمہیں دے رکھی ہے کہیں اس میں عمر کا بھی تو نام نہیں ہے؟ اللہ اکبر! کون عمر؟ یہ کون عمر ہے جس نے جب کوئی آنسو بہایا تو اللہ کے لیے بہایا، جب اپنے ہونٹوں کو حرکت دی مسکرانے کے لیے تو اللہ کے لیے مسکرائے، جب کبھی عادل کیا تو اپنے لیے بھی وہ عادل کیا، جب کبھی کوئی قانون نافذ کیا اپنے بیٹے کے لیے بھی وہی قانون نافذ کر دیا، کسی بے کس کو دیکھا سہارا دیا، کسی یتیم کو دیکھا سہارا دیا، کسی غریب کو دیکھا سہارا دیا۔ دنیا کا کوئی بھی نیک عمل ہو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر وہ عمل کیا۔ آخر میں کیا پوچھتے ہیں حضرت حذیفہ بن یمان سے؟ اے حذیفہ کہیں منافقوں میں میرا نام تو اللہ کے رسول نے نہیں لکھ دیا، مجھے ذرا یہ بتا دو، اللہ کا واسطہ ہے مجھے بتا دو۔ حذیفہ بن یمان کہتے نہیں بتا سکتا، میں اللہ کے رسول کا رازدار ہوں، میں نہیں بتا سکتا۔ حضرت عمر رونے لگتے ہیں، رو کر کے بلک بلک کر گڑ گڑا کر پوچھتے ہیں اے حذیفہ بتا دو، ایک بار بتا دو، میری پوری زندگی گزر گئی، میں نے نیک عمل کیا، میں نے نمازیں پڑھی، میں نے روزے رکھے، میں نے صدقات و خیرات کیے، اے حذیفہ ایک بار بتا دو، مرنے سے پہلے ایک بار بتا دو، کیا کہیں اللہ کے رسول نے میرا نام منافقوں کی فہرست میں تو نہیں لکھ دیا؟ امیر المومنین اتنے نیک آدمی، اتنے نیک ہونے کے باوجود بھی اگر وہ اپنا شمار منافقوں میں تصور کرتے ہیں کہ میرا شمار کہیں منافقوں میں تو نہیں ہو رہا ہے، ہمارے اور آپ کی حالت کیا ہے؟ آج ہم اور آپ یہ دعوے سے کہہ سکتے ہیں کہ ہم منافق نہیں ہیں؟ کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری تمام کی تمام نیک اعمال قبول ہو رہی ہیں؟ کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری نمازیں قبول ہو رہی ہیں؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک بار بتا دو، میں گڑ گڑا کر پوچھتا ہوں، میں اللہ کا واسطہ دے کر کے پوچھتا ہوں، مجھے ایک بار بتا دو، کیا اللہ کے رسول نے میرا نام منافقوں کے ساتھ تو نہیں لکھ دیا ہے؟ مجھے بتا دو، مجھے تسلی مل جائے گی، مجھے سکون مل جائے گا۔ حضرت حذیفہ بن یمان بھی رونے لگتے ہیں، اے امیر المومنین اگر آپ کے علاوہ کوئی دوسرا مجھ سے یہ پوچھتا میں اللہ کی قسم اسے کبھی بھی نہ بتاتا، لیکن آپ پوچھ رہے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں، اور بس اتنا ہی بتاتا ہوں کہ نہیں، آپ کا نام اللہ کے رسول نے اس لسٹ میں، اس فہرست میں نہیں لکھا ہے، آپ خوش ہو جائیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر بھی روتے ہیں، اپنے بیٹے سے کہتے ہیں اگر میرا معاملہ اللہ رب العالمین کے یہاں برابری کا ہو گیا تو بھی عمر کامیاب ہو گیا۔ ایسی شخصیت، ایسی ہستی دنیا کی تاریخ نے آج تک نہیں دیکھی کہ جس کے اندر تمام خوبیاں موجود ہوں، جس کے اندر تمام بھلائیاں موجود ہوں، جو تمام نیک اعمال کا مرتکب ہو، جس کے اندر تمام خوبیاں، تمام اچھی صفتیں موجود ہوں، اور جس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
मोहर लगा दिया, जिन्हें सर्टिफिकेट अता कर दिया, अय उमर जन्नती हो तुम, जिसके लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान की आयतें नाजिल कर दी, जिसके लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिसके फैसलों को अपने मशवरों में तब्दील कर दिया, जिसके मशवरों को कुरान की आयतों में तब्दील कर दिया, ये वही उमर है जिसके ताल्लुक से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमा दिया रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, अय उमर मैं तुमसे राजी, तू मुझसे राजी। सारे सहाबाए किराम के ताल्लुक से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जब ये ऐलान कर दिया, जिससे अल्लाह राजी, नबी राजी, सहाबा राजी, तमाम के तमाम लोग उमर से राजी, उसके बावजूद उमर कहते हैं कि मेरा मामला अल्लाह के यहाँ क्या हो गया। चश्मे फलक ने ऐसा शख्स, ऐसी हस्ती और ऐसी शख्सियत कभी नहीं देखी कि उमर जिसके अंदर सारी की सारी अच्छाई मौजूद हो, फिर भी वो इतना डर रहा है, इतना लरज रहा है कि अल्लाह के यहाँ मेरा क्या होगा। मेरे अजीज साथियों, मेरे नौजवान भाइयों, मेरे बुजुर्गों, अजीज बच्चों, आज हमें और आपको हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सीरत से कुछ अखज करना होगा, कुछ सीखना होगा। ये सुनकर मजे लेकर के सिर्फ जुमा में आए, खिताब सुना, खुतबा सुना और मस्जिद से 2 रकात नमाज पढ़ करके निकल गए, ये खुतबे का मकसद हरगिज हरगिज नहीं है। खुतबे का मकसद क्या है? सीरतों का मकसद क्या होता है? किसी की जिंदगी अगर आपके सामने बयान की जा रही, क्यों बयान की जा रही है? कोई कहानी है ये? हजरत उमर की सीरत कोई कहानी है? हजरत अबू बकर की सीरत कोई कहानी है? नहीं, ये हकीकी वाकयात हैं, ये हकीकी जिंदगी है जो सहाबा इकराम ने जी करके बताई, और ये इसीलिए बयान किया जाता है ताकि इनके हर एक पहलू से हम और आप उनके तरीके पर चलने की कोशिश करें, उनके पहलुओं को अपने अंदर पैदा करने की कोशिश करें, उनके अंदर कौन सी अच्छी सिफतें थी वो अपने अंदर पैदा करने की कोशिश करें। इसीलिए खुतबे जुमा में आपके सामने इन सीरतों को रखा जाता है, कभी अल्लाह के रसूल की सीरत को, कभी उमर फारूक की सीरत को, कभी अबू बकर की सीरत को रखा जाता है, सिर्फ इसलिए नहीं कि सुन करके मजे लेकर के आप मस्जिद से निकल जाएं, इसलिए नहीं कहा जाता है सीरत, बल्कि इसलिए बयान की जाती है ताकि इंसान उस पर गौर करे, उस पर तदब्बुर करे और उन तमाम अच्छाइयों को अपने अंदर पैदा करने की कोशिश करे। आइए अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम तमाम लोगों को कहीं सुनी बातों को समझने और उन पर सही अमल करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह हम तमाम लोगों के अंदर हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के तरीके से अपने अंदर तेरी और तेरे रसूल की मोहब्बत पैदा करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह हम तमाम लोगों के दिलों में वो खौफ खुदा पैदा कर दे जो खौफ खुदा हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दिल में था। अल्लाह हम तमाम लोगों को जो है ज्यादा से ज्यादा नेकियां करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह हम तमाम लोगों को गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह हमारे अंदर जितने भी नेक अमाल हैं उन तमाम नेक अमाल को तू अपने फजल करम से कबूल फरमा ले। अल्लाह हम तमाम लोग खताकार हैं, गुनहगार हैं, गुनाहों में डूबे हुए हैं। अल्लाह हम तुझसे माफी मांगते हैं कि अल्लाह हमारे तमाम खताओं को, गुनाहों को तू अपने फजल करम से माफ फरमा दे। अल्लाह हमें जब तक इस दुनिया में जिंदा रखा रहते इस्लाम में जिंदा रख, और जब हमारा खात्मा हो तो खात्मा बिल खैर हो। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन इन्नहु तआला जव्वादुम मलिकुम बर्रुर रऊफ़ुर रहीम।